السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جس ہستی کے بارے میں ہم اور آپ کچھ کہیں گے اور سنیں گے، اس ہستی کا مقام اور مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے اونچا اور بلند مقام ہے۔ وہ ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات سے اور آپ نے جو اسلام و مسلمین کی خدمات انجام دیا، ایسے کارناموں سے تاریخ کی پوری کتاب بھری پڑی۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں، یہ بات تو بہت ہی مشہور ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سخت مزاج تھے، لیکن وہ صرف غلط پر سخت مزاج تھے، صحیح کے لیے بہت ہی نرم تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرض الوصال میں جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان سے رائے لیا کہ اگر میں اپنے بعد عمر کو خلیفہ بنا دوں تو اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ تمام صحابہ نے بہترین رائے دیا۔ کسی نے کہا کہ اے امیر المومنین، ہم دیکھتے ہیں کہ عمر کے ظاہر سے ان کا باطن اچھا ہے، یعنی اوروں کی طرح یہ نہیں کہ سب کے لیے کچھ، پردے کے پیچھے کچھ، ایسا نہیں، بلکہ ان کا سارا معاملہ کھلی کتاب ہے، جیسا لوگوں کے سامنے ویسے لوگوں کے پیچھے۔ سب نے اچھی رائے دی۔ آخر میں ایک صحابی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ ان کی سخت مزاجی سے واقف ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم میں موجود تھے، تب بھی وہ ہم پر کسی بات پر برہم ہو جاتے تھے، سزا دینے پر آ جاتے تھے۔ آپ ہمارے اور ان کے درمیان تھے، جبھی بھی ان کا یہی معاملہ تھا۔ اب اگر ان پر ہی سارا دار و مدار آ جائے گا تو ان کو روکنے والا کون ہوگا؟ تو صحابی نے کہا، آپ اللہ سے ڈریے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو گئے اور کہا، تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میں کیا جواب دوں گا؟ تو سن لو، میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دے دوں گا کہ اے اللہ، تیرے بندوں میں جو سب سے بہتر تھا
میں نے اسے تیرے بندوں کا حاکم بنا دیا۔ میرے نزدیک تو یہی ہے، اگر میرے بعد ان کا معاملہ بگڑ جائے تو وہ جانے اور اللہ جانے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ اس وقت لوگوں پر ان کا رعب و دبدبہ بہت طاری تھا، یہاں تک کہ تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے صحن میں بیٹھنا بند کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن سب کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ لوگ میرے بارے میں ایسا اور ایسا کہتے ہیں کہ میں بہت سخت مزاج ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب تھے تبھی میں سخت مزاجی کرتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے تبھی سخت مزاجی کرتا تھا۔ تو اے لوگوں، میری مثال میں خود تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک تلوار کی طرح تھا کہ جہاں کہیں غلطی ہوتی تھی وہاں میں برس پڑتا تھا، اور جہاں اللہ کے رسول چاہتے اسے نیام میں ڈال دیا کرتے تھے۔ جس طریقے سے تلوار کو نیام میں ڈال دیا جائے تو تلوار نقصان نہیں پہنچاتی، ایسے میرا معاملہ تھا۔ اور ایسے ہی معاملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تھا، اور میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میرے آقا اس دنیا سے گئے تو وہ بھی مجھ سے راضی تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق گئے تو وہ بھی مجھ سے راضی تھے۔ اب مشبرہ معاملہ آ پڑا ہے تو آپ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ اور غور کرو اور یاد رکھو کہ میں شریعت پر چلنے والوں کے لیے انتہائی نرم ہوں، اور جو شریعت مطہرہ سے ذرہ برابر روگردانی کرے گا، جو ظلم کرے گا، تو میں مظلوم کے جبڑے پر پیر رکھ کر کے، جو ہے ظالم کے جبڑے پر پیر رکھ کر کے، جب تک کہ مظلوم کا بدلہ نہ دلا دوں ظالم کا پیچھا نہیں چھوڑوں، اور جو شریعت پر عمل کرے گا اس کے لیے میں نرم ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں اللہ تعالیٰ نے ایران کو فتح کروا دیا، ملک شام مکمل مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، ملک مصر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور عزیزان ملت اسلامیہ آج بہت سارے اس دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بھی غلط گفتگو کرتے ہیں کہ انہیں علم غیب نہیں تھا، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ میں آپ کو قرآن پاک سے اور احادیث پاک میں جو واقعات مذکور ہیں بتاؤں کہ میرے آقا کی ذات تو بڑی عرفہ والا، آپ کے صحابہ کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمایا تھا کہ یہ حضرات ہزاروں میل دور مسلمانوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے کا واقعہ ہے کہ آپ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران ہی آپ نے ارشاد فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ، ایک صحابی کا نام ہے، پہاڑ کی پناہ لو، اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لو۔ خطبے کے بعد میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہاوند میں، جو آذربائیجان کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا پہاڑی علاقے میں، وہاں پر حضرت ساریہ کی کمانداری میں مسلمان جنگ کر رہے تھے، اور کافر چاروں طرف سے ان حضرات کو گھیر لیے،
تو آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو مجھے برداشت نہ ہوا اور میں نے ساریہ سے کہا پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ تاکہ تمہاری پیٹھ محفوظ ہو جائے اور دشمنوں سے صحیح طور پر جنگ کر سکو۔ آپ نے یہ واقعہ بتایا، اس کے بعد حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خط مدینہ طیبہ پہنچا اور انہوں نے جنگ کی ساری کیفیت لکھا۔ اس میں یہ واقعہ بھی لکھا کہ قریب تھا کہ ہمیں شکست ہو جاتی، ہم ہار جاتے، دشمن ہمیں قتل کر دیتا، لیکن اچانک سے ایک ہم نے آواز سنا کہ کوئی ہمیں کہہ رہا کہ اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لو، پہاڑ کے اوٹ میں ہو جاؤ۔ تو ہم جب پہاڑ کی طرف گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمایا اور کافروں کو شکست دی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس واقعے میں آپ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ والے مدد کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28ویں پارے میں اس کا بیان فرمایا ہے، ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، کہ بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، ایمان والوں کا مددگار اللہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل، اللہ مددگار ہے، حضرت جبرائیل مددگار ہیں، اور تقوی طہارت والے مسلمان مددگار ہیں۔ قرآن پاک یہ اعلان کر رہا ہے، اب اگر کوئی کہ اولیاء مدد نہیں کرتے، انبیاء نہیں کرتے، تو جائے وہ، جیسے کہ حال ہی کے زمانے میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ دو مسلمان بحث کر رہے تھے، ایک اہل سنت سے تھا، ایک بدعقیدہ تھا۔ اہل سنت سے جو فرد بشر تھا اس کا کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور وہ ظالم انکار کر رہا تھا، دونوں اسی پر بحث کر رہے تھے۔ اچانک سے ایک پنڈت کا وہیں سے گزر ہوا تو وہ بھی نزدیک ہوا، جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ دو لوگ جھگڑا کر رہے ہو تو جانے والے دیکھنے لگتے ہیں، ویسے وہ بھی چلا گیا کہ بھائی تم لوگ کیوں جھگڑا کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو اہل سنت سے جو آدمی تھا اس نے کہا میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم شفاعت کریں گے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کریں گے۔ تو پنڈت بھی بہت چٹکلے دار آدمی تھا، اس نے کہا تو پھر اس میں جھگڑا کرنے کی کیا بات ہے؟ تم کہہ رہے ہو شفاعت کریں گے، تمہاری کر دیں گے، یہ کہہ رہا ہے نہیں کریں گے، اس کی نہیں کریں گے، بات کرو، تم اپنے راستہ یا اپنے راستہ، تمہارا تمہارے نبی سے جو عقیدہ اور اعتقاد ہے اس کی بنیاد پر تمہاری شفاعت کر دیں گے، اور یہ انکار کر رہا ہے تو اس کی شفاعت نہیں کریں گے، تم لوگ لڑائی مت کرو، اپنے اپنے راستہ۔ تو عزیزان ملت اسلامی، اللہ والے مدد کرتے ہیں، اور اس واقعے کے اندر یہ چیز بھی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہاں سلام پڑھتے ہو، کیا نبی سنتے ہیں؟ ارے ظالموں، کہاں آذربائیجان، آذربائیجان تو اب مشہور ہی ہے، کہاں آذربائیجان اور کہاں مدینہ، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ۔ حضرت عمر نے کہا ساریہ پہاڑ کی پناہ لو، ہزاروں میل دور حضرت عمر کی آواز حضرت ساریہ کو پہنچ گئی، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اور تم پکاریں گے تو وہاں آواز نہیں پہنچے گی؟ یقیناً پہنچے گی، اگرچہ ہماری آواز میں وہ طاقت نہیں، لیکن میرے نبی کو اللہ نے وہ طاقت اور پاور عطا فرمایا ہے کہ ہم جو پکاریں گے وہ سنیں گے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا واقعہ تو میرے آقا کے دور میں نہیں ہوا،
سیرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ جب صلح حدیبیہ ہو گیا تو اس کی روح سے یہ معاملہ طے پایا کہ جو قبیلے چاہیں قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیں اور جو قبیلے چاہیں مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیں، دوستی یاری کر لیں، کسی کے اوپر کوئی دباؤ نہیں۔ تو بنو خزاعہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا، تو قریش نے اور بنو بکر نے ایک رات بنو خزاعہ پر اچانک سے حملہ کر دیا، اور ظالموں نے وہ ظلم کیا کہ حرم کے اندر بھی ظلم کرتے رہے، کئی لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ اس وقت بنی خزاعہ کے سردار نے پکارا کہ اے محمد، آپ سے ہم نے معاہدہ کیا تھا، آپ ہماری مدد کریں۔ رات کا وقت تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت وضو فرما رہے تھے، آپ نے لبیک کہا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس وقت لبیک کہنے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، قریش اور بنو بکر بنی خزاعہ پر حملہ کر رہے تھے اور وہ لوگ مجھے مدد کے لیے پکار رہے تھے، تو میں نے ان کی پکار کا جواب دیا، اور اس پکار کا جواب دینے کا یہ اثر ہوا کہ قریش اور بنی بکر اس وقت وہاں سے بھاگ گئے اور بنی خزاعہ کا پیچھا چھوڑ دیا۔ تو میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ اور میرے نبی کی مکمل پیروی کرنے والے اولیاء یہ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کی پکار کا جواب دیتے ہیں، اور یہ ایسے ہی نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامت اولیاء کو بیان بھی فرمائی۔ آپ 19واں پارہ پڑھ کر کے دیکھ لیں کہ کرامات اولیاء حق ہے یا نہیں۔ 19ویں پارے کے اندر آیا ہے کہ ملکہ سبا بلقیس، جو ملک سبا کی بادشاہ تھی، لیکن ان کی پوری قوم بت پرست تھی، مشرک تھی، ہدہد چڑیا نے ساری خبر لا کر حضرت سلیمان کو دیا علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا تو ان لوگوں نے وہاں سے بہت سارا تحفہ تحائف بھیجا اور کہا آپ یہ سب لے لو اور ہم سے تعارض نہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں، تم شرک چھوڑ دو۔ تو ملکہ سبا نے پہلے ہی مشورے میں کہا تھا اپنے درباریوں سے کہ اگر وہ واقعی نبی ہوئے تو اس سامان کی انہیں کوئی ضرورت نہیں کہ وہ نہیں لیں گے، اور اگر نبی نہیں ہوئے تو لے لیں گے اور ہماری جان چھوٹ جائے، اور اگر نبی ہوئے تو پھر اس کے حساب سے ہم ان سے معاملات کریں گے۔ تو جب سامان قبول نہیں ہوا تو ملکہ سبا نے کہا اب چل کے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جب ملاقات کے گھر سے وہ نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کون ہے تم میں جو ملکہ سبا کا تخت لا کر کے دے گا؟ تخت بلقیس کون لا کر کے دے گا؟ تو ایک طاقتور جن تھا اور اس نے کہا کہ میں آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے لا دوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ ایک جن نے کہا میں اس سے بھی جلدی لا دوں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو اسی مجمع میں آپ کے امت میں سے ایک شخص جن کا نام حضرت آصف ابن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اے نبی اللہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا، اور تخت آ گیا۔
ملکہ سبا کا تخت سخت پہرے میں تھا، کئی 100 کلومیٹر دور تھا، اور پلک کہا اور آ گیا تخت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے اولیاء کو پیدا کیا۔ اسی واقعے سے لگتا ہے ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، حضرت داتا لاہوری علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ کا۔ ایک شخص امریکہ یا لندن میں مسلمان ہوا اور اتفاق سے کسی تبلیغی کے ہتھے وہ چڑھ گیا، تو وہ تو پڑھ کر کے مسلمان ہوا تھا، تو وہ بار بار اسے وہ لوگ ورغلائے اور اپنے ساتھ تبلیغ میں پاکستان لے کے چلے آئے۔ تو وہ بار بار پوچھتا تھا مجھے یہ بتاؤ کہ ملکہ سبا کا تخت کیسے پہنچا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ۔ تو یہ دائیں بائیں کرتے اور اولیاء کرام کی کرامت بتانے سے انکار کرتے تھے، اور وہ بار بار ان سے سوال کرتا، اسے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیتے، یہاں تک کہ یہ قافلہ ایک دن حضرت داتا علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ سے گزرا، تو پھر وہ یہی پوچھ رہا تھا کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ یہ جو مزارات ہیں اس میں کیا ہے؟ تو اچانک سے مزار سے جو مجاور تھے وہ نکلے، آج کے مجاور نہیں، وہ اس زمانے کے مجاور تھے، اور آج بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہوں گے جن کو ہم نہیں جانتے جو یقیناً مجاور ہوتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے وہ ملانے والے ہوتے ہیں۔ یہ صرف چادر پھول اور لوگوں سے بدتمیزی سے پیسے وصول کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ حقیقتاً اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ تھے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے جو خادم تھے نکلے مزار کی طرف سے، اور ان لوگوں کو ڈانٹ کر کے کہا کیا بحث کرو تم لوگ؟ تو وہ جو نو مسلم تھا اس نے تھوڑی گھبراہٹ کا مظاہرہ کیا، اسی گھبراہٹ میں کہا نہیں کوئی بات نہیں، میں چائے پینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت دروازے پر کھڑے تھے، کہا لے چائے، اور چائے اس کو دے دیا۔ جب چائے کے کپ کو اس نے پکڑا تو دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے۔ اس کے ساتھی اسے ہوش میں لائے اور پوچھے کیوں بے ہوش ہو رہا تھا؟ اس نے کہا قسم خدا کی، اپنے گھر میں جس کپ میں چائے پیتا ہوں یہ تو وہی کپ ہے، کہاں جو ہے یورپی دنیا اور کہاں پاکستان۔ اس نے کہا اب میں سمجھا کہ ملکہ سبا کا تخت کون لایا تھا، یہی مزار والے لوگ لائے تھے۔ اب تم لوگ اپنا راستہ ناپو، میں نے اپنا راستہ پا، میں منزل پر پہنچ گیا، مجھے یہی منزل چاہیے تھی، مجھے اب تم سے کوئی سروکار۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کرامات اولیاء حق ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کا بار بار اظہار کیا، اس کا بار بار ظہور ہوا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے سے بخوبی ظاہر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو وہ درس دیا انصاف کا اور امانت کا جس کا کوئی جواب نہیں۔ جب ملک ایران فتح ہوا اور وہی کسریٰ کا محل جس میں ظالم خسرو پرویز نے میرے آقا علیہ السلام کا خط پھاڑا تھا، اور اس کے جواب میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا ان قریب ایران کے اسی طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ جب ایران فتح ہوا تو محل میں ایک قالین بچھا تھا جس کا نام تھا فصل نوبہار، اس کے اندر سونے اور چاندی کے تار سے کام کیے گئے، بادشاہ کے محل میں بچھا تھا۔ وہ قالین اتنا مہنگا اور قیمتی تھا
کہ صحابہ جب مال غنیمت بانٹنے لگے تو یہ ہوا کہ اگر قالین کاٹا جائے گا تو خراب ہو جائے گا، کسی کے ایک کو دیا جائے گا تو بے انصافی ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا اور کسی صحابی نے کہا میری رائے یہ ہے کہ یہ تمام مسلمانوں کی طرف سے امیر المومنین کو دے دیا جائے۔ سب صحابہ نے کہا ہم اس بات پر راضی ہیں۔ مدینہ طیبہ بھیج دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے شہر وہ پہنچ گیا۔ فصل نوبہار، یہاں بھی جو مال غنیمت آیا تھا حضرت عمر نے تمام اہلیان مدینہ میں تقسیم کر دیا۔ قالین یہاں بھی مسئلہ بن گیا۔ حضرت عمر نے کہا اس کو میں تو لینے سے رہا، تو کسی نے کہا اس کو مسجد نبوی میں بچھا دیا جائے، کسی نے کہا کچھ مشورہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے تھے۔ حضرت عمر نے حضرت علی کی طرف توجہ کیا اور کہا علی بن ابی طالب تو خاموش بیٹھا ہے، تو بھی کچھ بول اس بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عمر اس قالین کو کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور لوگوں میں تقسیم کر دے، اس وجہ سے کہ تو امانت دار ہے تو تیری رعایا بھی امانت دار ہے۔ کل تو جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو لوگ جو ہے غیر امانت دار لوگ آ جائیں گے اور اسی قالین کی قیمت اور جو ہے اس کی جو ہے جائیداد اور دولت حاصل کرنے کے لیے، قالین کی مالیت کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں دست و گریبان ہوں گے اور فتنہ اور فساد کا یہ سبب بن جائے گی۔ حضرت عمر نے کہا یہ مشورہ بہت بہترین ہے اور قالین کو آپ نے کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اگر چاہتے تو مسجد میں بچھوا دیتے، لیکن نہیں، کیونکہ فساد پھر بھی تھا۔ مسجد میں بچھی ہوتی تو بھی ایسے برے لوگ آ جاتے ہیں جو مسجدوں کے سامان کو بھی غائب کر دیتے ہیں۔ غرض ہے کہ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت عمر نے پوری امت کو امانت کا درس عطا فرمایا، پوری امت کو عدل و انصاف کا درس عطا فرمایا۔ یہی نہیں بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صحیح معنوں میں فاروق اعظم اور تمام خلفائے راشدین میں سے ہر ایک فرد صحیح معنوں میں مسلمانوں کا سچا خادم اور سچا حاکم تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو نکلتے اور مسجد جو ہے شہر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گھوما کرتے کہ اگر کوئی پریشان حال آدمی مل جائے تو اس کی مدد کرے، گھروں کا جائزہ لیتے، لوگوں کے احوال و قوائف پوچھتے اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے بارے میں بھی پوچھتے کہ میں کیسا ہوں، اس کے میرے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، اگر عیب ہوگا تو تم اس کی اصلاح کر دیا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ اسی طریقے کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبے دینے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا لوگوں سنو اور اطاعت کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا اے عمر نہ ہم تمہاری بات سنیں گے نہ تمہاری اطاعت کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا وجہ؟ انہوں نے کہا کل جب کپڑا بٹا تھا تو اتنا کپڑا کسی کو نہیں ملا تھا کہ وہ لمبا کرتا سلا لے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اسی کپڑے کا لمبا کرتا پہنا ہوا۔ تو حضرت عمر مسکرائے اور کہا اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، اگر تم نے محسوس کیا تو غلطی پر مجھے ٹوکا، میری اصلاح کرنے کی کوشش کیا، اللہ تم پر رحم کرے، لیکن سن لو کہ میرے بیٹے عبداللہ کو بھی اسی میں سے جو کپڑا ملا تھا میں نے دونوں کو ملا کر کے سلا دیا۔ انہوں نے کہا ہاں اب تمہاری بات سنیں گے اور تمہاری اطاعت کریں۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان یہ بات تھی۔ اب یہیں پر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نصیحت کریں۔ ہمارے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہیں تو جس کے اندر برائی ہے اس سے نہیں کہیں، دوسروں سے کہیں کہ ارے فلاں آدمی تو ایسا ہے۔ اگر ہم دوسروں سے کہیں گے تو اس کی اصلاح تو ہونے سے رہے۔ اگر اس کی برائی اس سے جا کر کے بیان کیا اور کہا کہ یہ تمہارے اندر یہ چیز ہے، اسے بچو، تو ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر آ جائے اور نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اپنی برائی کا پیچھا چھوڑ دے، اپنی برائی سے اجتناب کرنے لگے، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی ثواب ملے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا بدنصیب ہے وہ آدمی جو مر جائے لیکن جس کا گناہ نہ مرے۔ وہ خود مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ اور اسی طریقے سے خوش نصیب ہے وہ آدمی جو مر جائے لیکن اس کی نیکیاں نہ مرے۔ اگر آپ نے کوئی نیکی کسی کے اندر جاری کر دیا تو یقیناً جب تک اس نیک عمل پر اس کا عمل رہے گا اسے تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، ساتھ میں اگر آپ نے اسے نیکی پر لگایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے سے آپ کو بھی برابر کا ثواب ملے گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بالکل بے مثال ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے مشورہ کرتے، اور بسا اوقات جب اس مشورے کی قرآن سے تائید نازل ہونا ہوا تب ہر بار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے میں پر قرآن میں تائید نازل ہوئی۔ آپ کو بتاؤں، جنگ بدر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا اس کے بارے میں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہمیں بدر کی طرف جانا چاہیے اور کافروں سے جنگ کرنا چاہیے۔ تو بہت سارے لوگ اس ارادے سے آئے نہیں تھے، چونکہ جنگ کرنے کے ارادے سے، تو پہلو تہی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں قرآن پاک میں آیت نازل کی، اور بدر میں سبھی جو آئے حضرت فاروق اعظم کے مشورے پر آئے، اور سبوں کے درجات کو اللہ نے تمام عالم سے جو غیر بدری صحابی ہیں ان سے بھی بلند اور بالا کر دیا۔ صحابہ میں بھی جو اہل بدر ہیں ان کا غیر اہل بدر صحابہ سے درجہ بہت بڑا بلند اور عظمت والا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور وہاں پر دیکھیں جب جنگ ختم ہو گئی، کفار پکڑے گئے، تو حضرت عمر سے جب مشورہ لیا گیا کہ ان کا کیا کیا جائے، آپ نے کہا یا رسول اللہ میرا مشورہ تو یہ ہے جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو وہی قتل کر دے، کیونکہ یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، انہوں نے آپ پر بڑا ظلم و ستم ڈھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ لیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی قوم کے لوگ ہیں، ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیجئے، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ تو چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات بہت محبوب تھی کہ لوگ ایمان لائیں، اس وجہ سے حضرت ابوبکر کے مشورے کو مانتے ہوئے آپ نے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا۔
عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق اس میں سے کئی لوگ اسلام میں قبول کیے، لیکن مشورہ جو آپ نے دیا تھا حضرت فاروق اعظم نے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی۔ آپ کا مشورہ ایمان کے تقاضوں پر بہت زیادہ کھرا تھا۔ آپ نے فرمایا ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رشتے داری کو نہ دیکھیں بلکہ ایمان اور کفر کی بات ہے، ایمان کو دیکھیں اور کفر کو دیکھیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے آپ کے رائے کے مطابق اللہ نے مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ پردے کا حکم بھی آپ کی رائے اور آپ کی منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ صحابی جن کی رائے کے موافق قرآن میں آیتیں اترتی ہوں، ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا، آسمان پر تارے چمک رہے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعجب عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر میرے باپ کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں کے برابر، اور وہ نیکی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ان کا مقام اور مرتبہ تو الگ نہیں ہے، لیکن مقام اور مرتبہ ایسے ہی نہیں مل گیا۔ انہوں نے ایمان لانے کے بعد اور خلیفہ بننے کے بعد بہت اللہ کے بندوں کی خدمت انجام دیا۔ یہاں تک کہ واقعات میں ملتا ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بہت جلدی جلدی جا رہے ہیں، تو حضرت طلحہ فرماتے کہ میں نے سوچا لاؤ میں ان کا پیچھا کروں اور دیکھوں یہ کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، وہ بہت تیزی سے جا رہے ہیں، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دیا پیچھے کی طرف۔ ایک گھر میں گئے، میں گھر کے باہر کھڑا رہا تھوڑی دیر، اس کے بعد وہاں سے واپس آ گیا۔ حضرت عمر کو بھی جب تک اس گھر میں رہنا تھا رہے اور چلے گئے ہوں گے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں دوسرے دن میں گیا اس گھر کے اندر، دستک دیا، اندر گیا تو دیکھا گھر کے اندر ایک نابینا بوڑھا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کل جو آدمی آیا تھا تمہارے پاس وہ کیا کرنے آتا ہے یہاں؟ یہ نہیں بتایا کہ وہ حضرت عمر ہے۔ کہا کل جو آدمی آیا تھا تمہارے پاس اس کا تمہارے گھر میں کیا کام ہے؟ اس نے کہا پوچھتے ہو تو سن لو، وہ آدمی کئی مہینوں سے میرے گھر کی صفائی کر رہا اور میری خدمت انجام دیتا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے طلحہ تمہارا ناس ہو، وہ نیکیاں کر رہے ہیں اور تم ان کا پیچھا کر رہے ہو۔ آج کے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اگر کوئی نیک آدمی ہے، برا ہے تو وہ تو ہے ہی، لیکن نیکوں کے پیچھے لوگ بہت پڑتے ہیں، اس کے ہر کام کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ایسے ہی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا کام ہی یہ تھا کہ علماء اولیاء کی برائی کرنا۔ وہ ہر کسی کے پیچھے کچھ نہ کچھ نکتہ چینی ضرور کرتا تھا۔ ایک دن سوچا کہ لاؤ جنید بغدادی کا پیچھا کروں،
ان کے اندر بھی کوئی ہے تلاش کروں اور لوگوں کو بتاؤں. تو ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک دن دیکھا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز پڑھے، فرض ادا کیے اور سنت پڑھے بغیر مسجد سے چل دیے. اس نے کہا دیکھو ولی بنے پھر رہے ہیں اور سنت پڑھے بغیر چل دیے. کہا آپ دیکھتا ہوں یہ کہاں جاتے ہیں. پیچھے پیچھے چل دیا. تو گھر جانے کے بجائے حضرت جنید بغدادی بازار کی طرف مڑ گئے. تو اسے اور غصہ آیا کہ اب دیکھو یہ بازار جا رہے ہیں، سنت نہیں پڑھے بازار جا رہے ہیں. بازار میں جب ایک ہوٹل کے پاس پہنچے تو وہاں پہ کھڑے ہو کر کے کھانا خریدنے لگے. یہ اور غصے میں پیچو تاپ کھانا کی ان کو بھوک کی اتنی بڑی تھی کہ سنت پڑھے بغیر بازار آئے کھانا خرید رہے ہیں. حضرت جنید بغدادی نے کھانا لیا، پیسہ دیا، چل لیے. یہ اب اور غصے میں پیچھے پیچھے ہے کہ اب چلو ان کو کھانا کھانے دو، تب کھاتے میں پکڑتا ہوں اور ذلیل کرتا ہوں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلے گئے یہاں تک کہ ایک جھوپڑے میں گئے. یہ تھوڑا پیچھے تھا. حضرت جنید بغدادی نے جھوپڑے میں تھوڑی دیر کے اندر رکے اور اس کے بعد وہاں سے آگے چل دیے. یہ جب تک پہنچا تب تک حضرت جنید بغدادی وہاں سے چل دیے. یہ جو ہے جھوپڑے میں گھسا تو دیکھا وہاں ایک اپاہج آدمی بیٹھا ہے. تو اس سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ ہر جمعہ مجھے کھانا کھلانے آتے ہیں، بس مجھے اتنا ہی پتا ہے. تو اب یہ بہت شرمندہ کہ وہ ایک اپاہج کو کھانا کھلانے آ رہے تھے اور میں ان کا پیچھا کر رہا. جب یہ جھوپڑے سے باہر نکلا تو جھوپڑے کے باہر دنیا اسے بالکل تبدیل نظر آئی. ابھی یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے، اسے وہ راستہ مل ہی نہیں رہا تھا جس راستے سے یہ آیا تھا. تو یہ بہت پریشان ہوا کہ ابھی آیا اور ابھی راستہ بھول گیا. تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چلے گئے. اب یہ مجبور ہو کر کے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی مجھے فلاں محلے جانا ہے، راستہ آپ بتا دیجیے. تو اس آدمی نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا فلاں محلہ، اس علاقے میں تو فلاں محلے نام کا جو تم نے کہا ہے ہی نہیں جگہ. تو اس نے کہا ہے ہی نہیں جگہ مطلب کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس شہر میں اس نام کا کوئی محلہ ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا ابھی تو میں آیا ہوں. کہا کس شہر کی تم بات کرتے ہو؟ تو کہا شہر بغداد. کہا ارے میاں یہ شہر بغداد نہیں ہے، یہ بغداد سے ہزاروں کلومیٹر دور کہہ دیا. تو اس نے اپنا سر پیٹ دیا کہ ہزاروں کلومیٹر دور کا میں چند منٹ میں پہنچ گیا. اللہ والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی زمین کو لپیٹ دیتا ہے، وقت کو لپیٹ دیتا ہے. ہم جو کئی دنوں میں کام کریں گے، کئی مہینوں میں سفر طے کریں گے، اللہ والے اسے پل بھر میں انجام دے دے کرتے ہیں. تو اب تو اس کے پاس نہ زیادہ راہ نہ سواری. کہا اب کیا کروں؟ کہا جس سے پوچھا تھا راستہ اس نے کہا اب تم یہ کرو، یا تو پیدل جاؤ، راستے میں بھوک پیاس سے ہلاک ہو جاؤ، اور یا تو ایک ہفتہ یہیں بیٹھ کے اپنا سر پیٹو اور جب وہ آئیں گے ان سے معافی مانگ کے انہیں کے ساتھ چلے جائیں. تو جب حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جمعہ کو آئے تو اس نے معافی مانگا کہ حضور مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں جو علماء کرام اولیاء کرام کی ہجو کرتا تھا، ان کی نکتہ چینی کیا کرتا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے اب اپنے ساتھ گھر پہنچا دیجیے. حضرت جنید نے کہا جب تو نے توبہ کر لیا ہے تو اب چل میرے ساتھ. پھر چند منٹ چلا تو شہر بغداد میں تھا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ والوں کا معاملہ ہی عجیب و غریب ہوتا ہے. لوگ آنکھ بند کرتے ہیں جو ہے اور لوگ آنکھ کھولتے ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن اللہ والے دیکھنے کے لیے آنکھ بند کر دیتے ہیں.
اور یہاں سے لے کر کے لوح محفوظ تک جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے انہیں آگاہ فرماتا ہے۔ تو ہر کسی کے لیے ضروری ہے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کرے اور بلا وجہ نیکوں کے اندر نکتہ چینی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن بہت سارے لوگ کبھی بھی باز نہیں آتے یہاں تک کہ سزا مل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسی چیزوں سے دور رکھے کہ بلا وجہ کسی کے اندر جستجو کرنا، یہ قرآن پاک میں بیان ہے کہ گناہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ ایمان والو کثرت گمان سے بچو، کیونکہ گمان کرنا اکثر و بیشتر گناہ ہے، اور کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہو رہی ہے کہ دوسروں کی بہت جاسوسی کریں گے۔ اگر آپ نے کبھی کوئی غلطی کر دیا اسے ڈائری میں، دماغ میں اور نہ جانے کہاں کہاں نوٹ کریں گے کہ کبھی وقت آئے تو ان کو بتاؤں، جبکہ اس بارے میں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے اگر تم دنیا میں اپنے کسی بھائی کا عیب چھپاؤ گے تو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کو چھپا دے۔ تو صحابہ اور اولیاء کی سیرت سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہم کسی کی جستجو میں ٹوہ میں نہ لگے رہیں، بلکہ اپنی نیکیاں انجام دیں اور برائیوں سے خود کو بچاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا